جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت اللہ کے بارے میں بڑھتی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، بڑا اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، اور کیا خوبصورت ٹاپک ہے یہ، لو آف اللہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کے ناموں کے ساتھ واقفیت، لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ اسپیشلی ان دس منتھ آف رمضان وچ از اے ویری بلیسڈ منتھ۔ علی بھائی جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، نیسیسری ہے، اور میں سمجھتا ہوں تب تک وہ صحیح معنی میں اس محبت کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل نہ کر لے۔ اللہ کی معرفت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، ہم اس کو اپنے اندر انگرین کریں، اس کو سمجھیں، اس کو کنسپچولائز کریں، اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں۔ اس حوالے سے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت سی اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، وہ فرماتے ہیں کہ لا شیء احب الی القلوب من خالقها وفاطرها۔ تو اس خوبصورت سی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں they yearn for the love of Allah سبحانہ و تعالی، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ اللہ کی محبت اس کے لیے غذا بن جاتی ہے، نرشمنٹ بن جاتی ہے، جیسے انہوں نے کہا نا قوت القلوب، اور انسان کو اگر وہ نہیں ملتی تو انسان اسی طریقے سے ریسٹلیس ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر باقاعدہ اس کا ایک فزیکل انفلوئنس نظر آتا ہے، جس طریقے سے جب انسان بھوکا ہو، اس کو غذا نہ ملی ہو، اس کو نرشمنٹ نہ ملی ہو جو اس کی باڈی کے لیے نیسیسری ہے، جس طریقے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے فزیکل انفلوئنسز دیکھ سکتے ہیں۔ ان مائی ہمبل اوپینین، اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے وہی ہمارے دلوں کی نرشمنٹ ہے، اور یہ اسی کے اوپر ہی ہمارے دلوں کا سروائیول ہے۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئی نو یہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے۔ ان کی کتاب ہے الفوائد، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فإن حیات الانسان بحیات قلبہ وروحہ، ایک بندے کی اصل زندگی، اس کا دار و مدار اس کی روح پر اور اس کے قلب کی زندگی کے اوپر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولا حیات لقلبہ الا بمعرفت فاطرہ ومحبتہ وعبادتہ وحدہ، یعنی ایک بندے کی دل کو تبھی صحیح معنوں میں زندگی مل سکتی ہے جب اس کے رب جو ہے، جو فاطر ہے، اس دل کا خالق ہے، اس کی معرفت ہو، اس کی محبت اس میں پائی جاتی ہو، اور وہ دل صرف اس رب کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہو یا اس کو سرو کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں ومن فقد هذه الحیاة فقد فقد الخیر كله، یہ جو دنیا کی زندگی ہے there is no compensation for the life of heart except the love of Allah سبحانہ و تعالی، یعنی اگر میرے پاس اپنے دل کی جو زندگی ہے اس کو وہ جو چیز اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں مجھے ملتی ہے اپنے دل کی، جس سے میری زندگی ایسوسیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کے اندر ایسی الٹرنیٹیو چیز نہیں ہے جو مجھے وہ چیز پرووائڈ کر سکتی ہے جو اللہ کی محبت پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، I would want you to comment on that as well۔ وہ فرماتے ہیں فَمِن كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ، دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز لوز کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو اس کا مل سکتا ہے۔ دیر از آلویز این الٹرنیٹیو، اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو، یہاں تک کہ اولاد وہ بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا فَاتَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَنْهُ شَيْءٌ، البتہ یعنی وہ شخص جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، یا the one who lost اللہ سبحانہ و تعالی، تو اس کو پھر کوئی الٹرنیٹیو یا کوئی کمپنسیشن نہیں مل سکتی۔ So سبحان اللہ، this is something that I think is very pretty much important کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی زندگی اصل زندگی ہے، اس پر دار و مدار ہے ہماری نارمل لائف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیپینڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی معرفت اور محبت کے ذریعے کو حاصل ہی تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی ایٹریبیوٹس کو سمجھیں، کیونکہ وہی اللہ کا تعارف ہے نا، جو اللہ قرآن مجید میں ہر دوسری آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ بکل شیء علیم، اس طرح کر کے آیا۔
بیوٹیفل ماشاءاللہ، بڑا ہارٹ وارمنگ اور سن کے ہی اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان سے یہ تینوں چیزوں کا تعارف اللہ کا ملتا ہے. ہاؤ ہی از، یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت والے دن جنتی. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے دیکھو گے اپنے رب کا چہرہ جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو تم. اسی طرح ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہاؤ ہی ٹریٹس اس، یعنی کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ تینوں چیزیں کبھی ہم سوچیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اور سامنے نام رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ محبت بلڈ کرنے کا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ویئر ٹو بگن؟ چلیں یہ تو ایک پریلیمنری اسٹیپ ہو گیا کہ نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو ہز نیمز. واٹ ادر تھنگس کمس ٹو یور مائنڈ کہ اللہ کی محبت کیسے جو ہے وہ ایک انسان اپنے دل میں لائے، کیونکہ اس منتھ میں دل بہت نرم ہے. صحیح کہہ رہا ہیں. چلیے بھائی، ایک اور میں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ رہی تھی جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الداء والدواء کے اندر. کیونکہ الداء والدواء یہ جس کو ہم اردو میں دوائے شافی بھی کہتے ہیں اس کتاب کو، صحیح. یہ جو کتاب ہے اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے دا ڈیزیز اینڈ دا کیور، یہ کتاب بھی اویلیبل ہے، آن لائن مل جاتی ہے. اٹس اے ویری ویلیوبل بک. اچھا، اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نا محبت کو اور عشق کے مسئلوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں. تو میں جب وہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو دیر واز اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ ویئر ہی سیڈ، اور میں اس کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. ابن قیم کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر جو چیز ہے نا، اس سے جب انسان محبت کرتا ہے یا اس کی طرف انسان کی جو انکلینیشن ہوتی ہے نا، اٹ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس. یعنی کوئی نہ کوئی انسان کا اسٹیک ہوتا ہے اس میں. مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ماں نے قربانی دی ہوتی ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ماں کی قربانی کا ذکر کیا، کہ کس طریقے سے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اس کے لیے برداشت کرتی ہے. باپ سے محبت اس لیے ہوتی ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ چیز ہوتا ہے. ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور ڈپینڈنسی ڈیفینیٹلی ایک انٹر ڈپینڈنسی ایک ایموشن کو جنم دیتی ہے. اور بھی بہت سی ایسی اس میں ڈسکشنز موجود ہیں. ابن قیم کہتے ہیں صرف ایک ذات ایسی ہے دیٹ از لوڈ فار اٹس اون سیک، اور وہ ہے اللہ کی ذات. یعنی ایوری تھنگ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس بٹ اونلی اللہ سبحانہ وتعالی از لوڈ فار اٹس اون سیک. یہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، آپ سمجھ لیجیے اللہ کا جمال اور اللہ کا کمال، یعنی loving him just just because he is Allah. That's it. یعنی وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، آپ کو اس سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا، you would start loving him. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اللہ کے رسول سے بھی محبت ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہم پر احسانات، آپ اللہ کے نبی، آپ کے ذریعے ہمیں سیلویشن گائیڈنس. علی بھائی، اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا نا، تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت اللہ کے بارے میں بڑھتی جائے گی. اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر وہ کسی کو جانتا نہیں ہے نا، اس کے بارے میں اس کا کوئی ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو ایکس وائی زی کسی بھائی کو بتاؤں، میں کہوں گا آپ کو اس سے محبت ہے، آپ نے نہیں کہا اس سے نفرت ہے، نہیں، آپ کی کوئی ایموشن اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ یا ڈیٹیچمنٹ نہیں، نیوٹرل ہے. لیکن اگر ایک بندہ، اس کی زندگی آپ کے سامنے اور آپ اس کی خیر و بھلائی دیکھتے ہیں، اس کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سی انٹریکشنز ہیں، آپ کی اس کے بارے میں جذبات ہوں گے، فیلنگس ہوں گے. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی.